محبتوں کو زندہ کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا، ہاں ایک دوسرے سے محبت کرنی پڑے گی۔ وہ محبت کس طریقے سے ہوگی؟ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دے رکھا ہے تو اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں پر خرچ کرنا پڑے گا۔ میرے آقا سے کسی نے معلوم کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، پہلی مرتبہ آپ کے اس دیاروں میں
حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی شیر محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبتیں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ یقیناً آپ کے اس گاؤں میں، دیار میں اور اس ادارے میں قدم رکھنے کے بعد دل کو ایک خوشی محسوس ہوئی کہ مدرسہ دیکھنے کے اعتبار سے کافی خوبصورت، تعمیری اعتبار سے پرکشش ہے، تعلیمی اعتبار سے جو مجھے ابھی کارگزاری سنائی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہ جب میری اس مدرسے میں حاضری ہوئی تو صرف 18 یا 19 طلبہ اس میں زیر تعلیم تھے، لیکن گاؤں کے لوگوں نے محبت کے ساتھ مجھے اس کی ذمہ داری عطا کی۔ اب تقریباً 125 یا 30 سے زیادہ طلبہ و طالبات آپ کے اس ادارے کے اندر علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت مفتی شیر محمد صاحب کو بڑی صلاحیتوں اور بڑی صالحیتوں سے نوازا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ادھر کا کوئی بھی بڑا جلسہ، کانفرنس، چھوٹی سے چھوٹی مجلس، بڑی سے بڑی کوئی دینی درسگاہ جب بھی قائم ہوتی ہے تو حضرت مفتی صاحب کے زیر انتظام رہتی ہے۔ آپ کی نظامت کے چرچے الحمدللہ دور دراز تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اتنے زیادہ پروگرام کا بوجھ ہونے کے باوجود آپ نے ان کو اس ادارے کی ذمہ داری عطا کی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ حضرت مفتی شیر محمد کو تقویت عطا فرمائے، ان کو استقامت عطا فرمائے، اور آپ کے اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو بھی آپ کے عزائم ہیں اپنے ان معصوم طلبہ اور طالبات کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کا غیب سے تکفل فرمائے۔ میرے بھائی، مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے کیونکہ میرے بعد ہم سب کے بڑے مشفق و مربی حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد اکمل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اس مدرسے کی زینت بن گئے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی حضرت کو دیکھ کر کے۔ ہم سب دعا کریں اللہ حضرت کا سایہ دیر تک اور دور تک ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ ابھی حضرت قاری فیروز انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے خوبصورت لب و لہجے میں نعت سے ہم سبھی کو نواز رہے تھے، اور ان کے یہ اپنے کلام ہیں۔ میں نے اتنے خوبصورت کلام بریلوی حضرات کو ذرا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ذرا جھوم کر کے پڑھتے ہیں، لیکن آج جب قاری فیروز انور کو دیکھا تو پھر یہ لگا کہ نہیں، ہمارے لوگوں میں بھی اچھے کلام پڑھنے والے اور خوبصورت کلام پڑھنے والے اور جھوم کر کے پڑھنے والے الحمدللہ موجود ہیں۔ خیر، میں زیادہ دیر تک آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہوں گا، مختصر سی گفتگو کروں گا، لیکن آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے آپ میری طرف متوجہ رہیں، اپنی نظروں کو جمع کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، اور آپ پر بھی اس کا اثر ہوگا، مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے گا، آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ جانتے ہیں کہ امت محمدیہ پریشانیوں کی طرف ہے، مصیبتوں کی طرف ہے۔ ہاں، یہ ایک مجدار کے اندر پھنس گئی ہے، چاروں طرف سے مصیبت
مصیبتیں اور پریشانیاں ہاں اس کا مقدر بن گئی ہیں، لیکن جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میں اور آپ اپنے علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو آقا کے فرمان سناتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ جتنی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں یہ سب میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ سب میری اور آپ کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کو پڑھیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جتنی مصیبتیں تم پر آتی ہیں، یہ جتنی پریشانیاں تم پر آتی ہیں، یہ سب تمہاری اپنی کمائی کی وجہ سے آتی ہیں۔ جیسے تم اعمال کرتے ہو ویسے نتائج اتر کر کے آتے ہیں، تم اعمال اچھے کرو گے نتائج اچھے اتر کر کے آئیں گے، تم غلطیاں کرو گے اللہ کو غصہ آئے گا، اور جب اللہ کو غصہ آتا ہے وہ اپنا غضب نازل کرتا ہے، وہ ظالموں کو اقتدار دیتا ہے، وہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ ہاں جو اللہ کی اس مخلوق کو ستاتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندو یہ جتنی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں یہ سب میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں اور آپ ذرا غور کریں اور اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، جتنی زیادہ پریشانیاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اور آپ توبہ کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں کو آباد کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا میں اور آپ اللہ کے راستوں میں نکل دوڑتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا میں اور آپ غلطیوں سے اپنے اللہ سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرتے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے جتنی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں میرے اور آپ کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میری اور آپ کی غلطیوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو ذرا اپنے گریبانوں کو جھانک کر کے دیکھو کون سی ایسی غلطی ہے جو آج امت محمدیہ نہیں کر رہی ہے۔ او اللہ کے بندو ذرا مجھے بتاؤ، کیا میں اور آپ نمازوں کے ترک کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا میں اور آپ نمازوں کے چھوڑنے والے نہیں ہیں؟ اور ذرا مجھے بتلاؤ، کیا میں اور آپ اپنے ماں باپ کے ناقدرے نہیں ہیں؟ کیا باپ کی عزتوں کو اچھالنے والے نہیں ہیں؟ کیا ماں کی ناقدری کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا ماں کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں؟ اور مجھے بتاتے کیوں نہیں کون سی ایسی غلطی ہے جو میں اور آپ آج نہیں کر رہے؟ آج امت محمدیہ تجھے رات کے اندھیروں میں اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا، تیرے آنسوؤں کی لڑی بندھنی چاہیے تھی، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے تو رات کے اندھیروں میں نشوں کے اڈوں پر پہنچتا ہے، شراب کے اڈوں پر پہنچتا ہے، اپنی زندگی نشے کے ذریعے سے برباد کرتا ہے۔ آج ہر دوسرے اور تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی نشے کا عادی نظر آتا ہے۔ اے اللہ کے بندو مجھے بتاؤ، ہمیں تو رات کے اندھیروں میں رب کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اور آپ تو نشوں کے میخانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ذرا مجھے بتاؤ اللہ کے نیک بندو کیا کمائی کے ذریعے حرام نہیں ہو گئے؟ محنت مزدوریاں میں نے اور آپ نے چھوڑ دی ہیں، کھیتی کھلیانوں کو صحیح کرنا، ان کو آبدر بنانا میں نے اور آپ نے ان کو ختم کر دیا ہے۔ آج میرا جوان مزدوری بھول گیا، محنت کرنا بھول گیا، جفا کشی بھول گیا، قربانی دے کر کے حلال لقمے لانا اپنے گھروں کے اندر بھول گیا۔ اور مجھے بتاؤ آج میرا جوان جھٹکے سے مالدار بننے کے چکر میں ہے، ہاں بڑی تیزی کے ساتھ جوئے اور سٹے کی طرف جا رہا ہے، یہاں موبائل کے ذریعے سے جوا اور سٹا ہے، کرکٹ کے ذریعے سے، گلی اور ڈنڈے کے ذریعے سے جوا اور سٹا ہے، پتنگ بازیوں کے ذریعے سے جوا اور سٹا ہے، کبوتر بازیوں کے ذریعے سے جوا اور سٹا ہے۔ اگر کہیں جوئے کا سلیقہ اور طریقہ نظر نہیں آتا تو اس موبائل نے یہ حرام روزی اتنی آسان کر دی ہے کہ اب تو موبائل کی گیمنگ کے ذریعے سے حرام کاروبار کی طرف، جوئے اور سٹے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ کہتا ہے اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی، اللہ ان ظالموں کی پکڑ نہیں کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نیک بندو ان کو تو بعد میں کہے گا، پہلے تو اللہ میری اور آپ کی خبر لینا چاہتا ہے، پہلے تو میری اور آپ کی پکڑ کرنا چاہتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ ہے
عادی یہ ہو گئی, جوئے اور سٹے کی عادی یہ ہو گئی, زنا کی عادی یہ ہو گئی, غلط تعلقات ہر جوان کے اور جوان بچے اور بچیوں کے غلط تعلقات کے ذریعے سے زندگیاں گزاری جا رہی ہیں. آج اس موبائل نے غلط تعلقات کو بالکل آسان کر دیا ہے. بہت کم ایسے جوان بچے اور بچیاں نظر آتی ہیں کہ جن کے کسی سے غلط تعلقات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے, اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. آج زنا بالکل عام ہو گیا ہے. اے اللہ کے نیک بندو, آج جوان زنا کے اندر ملوث ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں مجھے بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ ایسا ہے؟ آج تو گالیاں منہ پر ہیں, آج تو وعدہ خلافیاں عام ہو گئی ہیں, آج تو دھوکہ دینا آج ہوشیاری بن گیا ہے, جھوٹ بول کر کے کمانا ہاں اس کو عقل مندی سمجھنے لگا ہے. آج نیک لوگوں کی ناقدری ہے اور ناچنے والوں کی عزتیں بڑھ گئی ہیں, گانے والوں کی عزتیں بڑھ گئی ہیں, آج ڈولے بجانے والوں کی عزتیں بڑھ گئی ہیں, آج موسیقی کے ذریعے سے ہاں دلوں کو لبھانے والوں کی عزتیں بڑھ گئی ہیں. اے اللہ کے نیک بندو, مجھے کہنے دیجئے آج رزیلوں, نکموں, کمینوں اور جتنا زیادہ کوئی لڑاکو ہے اس کی عزت زیادہ ہے, اور جتنا کوئی آسانی اور محبت اور سیدھا سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہے آج اس کی میرے اور آپ کے معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہے. آج سیدھے انسان کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے, آج سچ بولنے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے, آج ایماندار آدمی کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے, آج تو جھوٹ بولنے والا میرے اور آپ کے سروں پر بیٹھا ہوا ہے, آج تو دھوکے دینے والا میرا اور آپ کا سردار بنا ہوا ہے. اے اللہ کے نیک بندو, یہ سب کمیاں میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ آج میرا اور آپ کا حال اسی پر بس نہیں. اے اللہ کے نیک بندو ذرا چلو اور میں اور آپ اپنی بیاہ شادیوں کا خیال کریں, اپنے نکاحوں کا خیال کریں. نکاح ایک بڑی عبادت ہے, نکاح میرے آقا کی سنت ہے, نکاح میرے محبوب کا طریقہ ہے, لیکن میں نے اور آپ نے اس نکاح کو کیا بنا دیا؟ ذرا کبھی آ کر کے رات کے اندھیروں میں دیکھیں کہ کل اس گھر کے اندر شادی ہے, لیکن آج ایک دن پہلے کون سا گناہ ہے جو شادی کے اندر نہیں ہوتا ہے؟ ہاں میوزک کی دنیا کو سجایا جاتا ہے, ناچنے والی نٹکنجریاں بلائی جاتی ہیں. اے اللہ کے نیک بندو, آتش بازیاں ہوتی ہیں اور نہ جانے کتنے گناہ میری اور آپ کے ان گھروں کے اندر ہوتے ہیں جن میں بیاہ اور شادیوں کا ماحول ہوتا ہے. اور اسی پر بس نہیں, آج غریبوں پر ظلم کیا جاتا ہے. ہمیں اتنا جہیز چاہیے, ہمیں اتنی تھالی چاہیے, ہمیں اتنی ملائی چاہیے, ہمیں اتنی دعوت چاہیے, ہمیں اتنے کھانے چاہیے. اے اللہ کے بندو, آج اگر کمیوں کو گنا جائے تو یقیناً یہ وقت ناکافی ہو جائے, یہ وقت کم پڑ جائے, لیکن میں اور آپ اپنی کمیوں کو ختم کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کمی اور میرے اور آپ کے اندر بڑی تیزی سے آ گئی. ایک دوسرے سے محبت کرنا ختم ہو گیا, ایک دوسرے کی قدر کرنا میرے اور آپ کے دلوں سے نکل گیا, اتحاد اور اتفاق میرے اور آپ کے دلوں سے جاتا رہا. ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہمارے چھوٹے اپنے بڑوں کی طرف نظریں اٹھا کر کے نہ دیکھتے تھے, اگر کسی راستے پر کھڑے ہوئے ہوتے تو اپنے بزرگوں کو دیکھ کر کے دوسری طرف چلے جایا کرتے تھے. لیکن آج اسی جوان کو کیا ہو گیا, ذرا سا بحث و مباحثہ ہو جائے نہ اپنے دادا کی قدر کرتا ہے, نہ اپنے چچا تایا کی قدر کرتا ہے, نہ اپنے بڑے کی قدر کرتا ہے, اور ذرا سی دیر میں آگ بگولا ہو کر کے اپنے خاندان والوں کی بڑوں کی عزتیں کچلنے کے لیے تیار رہتا ہے. آج میرے اور آپ میں محبتیں نہیں ہیں, آج مجھ میں اور آپ میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. آج میرے اور آپ کے دل پھٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف سے کینہ رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں. ایک دوسرے کی قدر کرنے کے لیے میں اور آپ اس زمین پر تیار نہیں ہیں. حالانکہ جس قوم میں محبتیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمتوں کی حقدار بھی وہی قوم ہوتی ہے. جس قوم میں محبت نہیں, قوم تو بڑی دور کی بات, ذرا سن لیں میری مائیں بہنیں,
جس شوہر اور بیوی میں محبت نہیں، جن آپس کے بھائیوں میں محبت نہیں، جن بھائی اور بہنوں میں محبت نہیں، وہ بھی بھول جائیں کہ اللہ کی رحمتیں کسے کہتے ہیں، کاروبار کی برکتیں کسے کہتے ہیں، کاروبار کی ترقیاں کسے کہتے ہیں۔ ہاں جاؤ تعویذ والوں کے پاس دھکے کھا کر کے آ جاؤ، جاؤ لوگوں کو پریشان کرنے کے بعد آ جاؤ، جاؤ کہنا کہ ہم پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کچھ نہیں کرایا ہے۔ اپنے گھر کے معاملات کو ٹھیک کر لے، رب کعبہ کی قسم اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شوہر اور بیوی آپس میں بات نہیں کرتے، کہاں سے کاروبار چل جائے؟ آپس میں بھائی بھائی بات نہیں کرتے، کہاں سے ترقی مل جائے؟ ایک دوسرے سے نفرت کرتے، کہاں سے میرے اور آپ کے کاروبار چل جائیں؟ اے اللہ کے نیک بندو، اللہ کی رحمتیں تو محبت کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے اترنے والی برکتیں تو ہاں محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جن گھروں میں، جن بھائیوں میں، جن بہنوں میں، جن میاں اور بیوی میں آپس میں محبت ہے، انہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، ان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، ان کے آگے بڑھنے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یاد رکھ لینا، اسی کا نگیٹیو سن لیجئے، اگر آپس میں نفرت ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، اس گھر میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی، یہ گھر والے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر ایک بھائی کا کام نہیں چل رہا ہے، دوسرے بھائی کا چل رہا ہے، تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے یہ گھر چل رہا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ جس بھائی کا کام نہیں لگ رہا ہے، اسی کے نصیب سے اللہ تجھے بھی روزی عطا کر رہا ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک ساتھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے، آقا میں پورے دن محنت سے کماتا ہوں، شام تک کماتا ہوں، لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے کچھ نہیں کرتا، آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پورا دن اور رات آپ ہی کے پاس رہتا ہے، اسے گھر کا خیال نہیں، اسے گھر کی ذمہ داریوں کا احساس نہیں۔ تو اس وقت میں میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے میرے ساتھی عقل سے کام لے، ہو سکتا ہے اللہ تجھے اس کے نصیب سے ہی روزی عطا کر رہا ہو۔ لیکن آج میں اور آپ ذرا 2 روپے کمانے والے ہو جائیں تو اپنی ماں سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے باپ سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو چھوڑ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آج میرا اور آپ کا معاشرہ ہو گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر گاؤں میں، اگر گھر میں ہم برکتیں چاہتے ہیں تو محبتوں کو زندہ کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا، ہاں ایک دوسرے سے محبت کرنی پڑے گی۔ وہ محبت کس طریقے سے ہوگی؟ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دے رکھا ہے تو اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں پر خرچ کرنا پڑے گا۔ میرے آقا سے کسی نے معلوم کیا اللہ کے نبی سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آقا سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وہ غریب رشتہ دار جو تجھ سے نفرت بھی کرتا ہے، جو تجھ سے مخالفت بھی رکھتا ہے، اس پر خرچ کرنا یہ تیرا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تیرا رشتہ دار بھی ہے، غریب بھی ہے، اور اوپر سے تیری مخالفت بھی کرتا ہے، تیری برائیاں کرتا ہے، ایسے رشتہ دار کو دینا سب سے بہترین اور افضل صدقہ ہے۔ آج میں اور آپ اپنے بھائیوں کی مدد اس لیے نہیں کرتے کہ تم نہیں جانتے ہو میری کتنی مخالفت کرتا ہے، تم نہیں جانتے ہو میری کتنی برائیاں کرتا ہے، فلاں جگہ اس نے چغلی کی، فلاں جگہ سے اس نے رشتہ ہٹوا دیا، فلاں جگہ سے اس نے مجھے نقصان کرا دیا۔ آقا فرما رہے ایسے رشتہ دار پر خرچ کرنا سب سے افضل ہے، ایسے ہی رشتہ دار کو دینا سب سے افضل ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، وہ اس کا کام ہے مخالفت کرنا، لیکن یہ تیرا سلوک ہے اس کا خیال کرنا۔ جب تو اس طرح سے خیال کرے گا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کو شرم ضرور آئے گی اور تیری قدر ضرور کرے گا۔ آج تو میں اور آپ ذرا سے شک و شبے کی وجہ سے، اپنے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں پر شک کی نگاہ کی وجہ سے میں اور آپ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کسی تعویذ گنڈے والے نے بتلا دیا آپ پر تو کچھ کرا رکھا ہے، آپ نے معلوم کیا کس نے کرا رکھا ہے، اور اس بیوقوف کو معلوم نہیں، وہ ہوا میں تیر چلاتا ہے، کہتا ہے
تیرا اپنا ہے، ہاں تیرے قریب کا رہنے والا ہے، تیرے گھر میں سے ہی ہے، تیرے خون کا رشتہ دار ہے، اور سب وہ تجھے ہوا میں تیر اچھال کر کے دکھا رہا ہے۔ اللہ کی قسم غیب کی باتوں کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اگر کوئی تیرے اندر نفرت کی بات کرتا ہے تو جھوٹا ہے، کسی نے تیرے اوپر کچھ نہیں کرا رکھا ہے۔ ان حرکتوں کی وجہ سے میرے اور آپ کے خاندانوں میں مخالفتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، میں اور آپ سے گزارش کرنے لگا، یہ جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں یہ سب میرے اور آپ کی ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ سب میرے اور آپ کے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ میں اور آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ پوری دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، پوری دنیا کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، میرے اور آپ کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ارادہ کرتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ اپنے درمیان سے گناہوں کو دور کریں گے، اپنے درمیان سے غلطیوں کو دور کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، آپس میں محبتیں کریں گے۔ جتنے بھی جوان چھوٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس جلسے کی برکت سے ارادہ کریں اپنے بڑوں کی قدر کریں گے۔ ہمارے باپ بھائیوں میں کیا ہو رہا ہے وہ جانے، لیکن یہ میرا چچا لگتا ہے اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں، یہ میرا دادا لگتا ہے، یہ میرے باپ کی عمر کا ہے، یہ میرے باپ میں اور ان میں کیا ہو رہا ہے وہ جانے، لیکن یہ میرے چچا لگتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے دادا لگتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ بڑوں کے معاملات میں چھوٹوں کو دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج چھوٹا سب سے پہلے آپے سے باہر ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نیک بندو ارادے کرو کہ انشاءاللہ جتنے بھی ہم چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں بڑوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ، اور جتنے ہم بڑے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹوں سے محبت کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، چھوٹوں کو انشاءاللہ انگلی پکڑ کر کے چلانا سکھائیں گے۔ ہاں چھوٹا وہ کسی کا ہو لیکن انشاءاللہ ہم اس سے محبت کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس دیار میں آ کر، آپ کے اس مدرسے میں آ کر، اور آپ کے اس ملنے جلنے اور جم کر کے بیٹھنے کو دیکھ کر۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اتنا وقت نہیں کہ گفتگو لمبی کی جائے، مفتی اکمل صاحب تشریف فرما ہیں، مفتی شیر محمد کی محبتیں پہلی مرتبہ لے کر کے آئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے یہاں علماء کرام آئے ہیں وہ مقصد انشاءاللہ ان کا بھی پورا ہوگا اور آپ کا بھی انشاءاللہ مقصد پورا کرے گا۔ تو ہمارے ان جلسوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا سے پہلے، مجلس کے اختتام سے پہلے ہم سب مل کر کے اپنے مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اپنے مدرسے کی ضرورتوں کو دیکھ کر کے ہم اس کے اعتبار سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ آپ کے بڑوں کا خون پسینہ اس تعمیر میں لگا ہوا ہے، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو لے کر کے آگے بڑھیں، اپنی نسلوں کو پروان چڑھائیں، اپنی نسلوں کو علم سے روشناس کرائیں، اپنی نسلوں کو ترقی کی طرف لے کر کے جائیں، اپنی نسلوں کو آراستہ اور پیراستہ کریں، اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود بھی جنت میں جانے والی ہوں اور مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے والی بن جائیں۔ کریں گے نا اس مدرسے کا خیال انشاءاللہ، اس کی ضرورتیں پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تو کون ہے اللہ کا نیک بندہ اس پورے مجمع میں جو سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے اپنے مدرسے کا تعاون کرے گا، اپنے مدرسے کو کچھ نہ کچھ لا کر کے دے گا؟ کون ہے اللہ کا شیر اس پورے